الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ معزز سامعین، آج 10 رمضان المبارک ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور آپ کی دین اسلام کے لیے جو خدمات ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم تمام اہل اسلام یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں یعنی آپ کی بیویوں میں پہلی اہلیہ محترمہ ہیں، اور قریش خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی قریش خاندان سے ہی تھا۔ اور اوپر حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے اجداد میں ہیں، تو ان بزرگوں میں حضرت سیدہ خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نسب نامہ مل جاتا ہے۔ عرب کا وہ بدترین وہ زمانہ کہ جب ہر قسم کی برائی اس معاشرے میں پائی جاتی تھی، اور اسی معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا، اور اپنی بہترین عادتوں اعلیٰ خصوصیات کی وجہ سے حضور اس زمانے میں جو گیا گزرا دور تھا، صادق اور امین کے لقب سے حضور مشہور تھے، کیونکہ اس زمانے میں اچھی صفات کا حامل کوئی شخص ہوتا تھا۔ تو ایسے ہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی زمانے میں تھیں، عمر میں اگرچہ حضور سے 15 سال بڑی تھیں، لیکن آپ اپنی پاک دامنی کی وجہ سے اس دور میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں، اور اپنی وجاہت، اپنے خاندان کی روب اور دبدبہ ملتا ہے، اور ایک ویسے بندے کو ایک اعلیٰ مقام مل جاتا ہے، اس لحاظ سے آپ کو سیدہ قریش کہا جاتا تھا۔ اور اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو انہوں نے سب سے پہلے چونکہ حضور کی نبوت کی تصدیق فرمائی، تو اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیقہ لقب عطا فرمایا تھا۔ ارشاد فرمایا، حاذہ صدیقۃ امتی، کہ سیدہ خدیجہ میری امت کی سیدہ خدیجہ ہے، صدیقہ ہے، صدیقہ سچائی کو تسلیم کرنے والی خاتون۔ اور انہوں نے ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمدردی کا اظہار کیا، اہلیہ محترمہ ہونے کی حیثیت سے ہر شے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی تھی، اور اعتماد اس قدر تھا حضور کی ذات پہ کہ ان کے صاحبزادے جب حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو حسرت کیا کرتی تھیں کہ کاش میرا بیٹا جو اللہ کو پیارا ہو گیا، اتنی عمر تو وہ پا لیتا کہ جو بچے کی دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے وہ تو اس کی پوری ہو جاتی۔ تو حضور نے فرمایا بس اللہ کی مرضی یہی تھی، پھر ماں ہے نا آخر، وہ پھر حسرت کرتی ہے کہ کاش اللہ اسے اتنی زندگی دے دیتا کہ اپنی دودھ پینے کی عمر پوری کر لیتا، ماں کی ایک چاہت ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ تو کہتی ہیں حضور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے بیٹے کو جنت عطا فرمائی ہے، اور وہ جنت میں جیسے چھوٹے بچے ہیں چل نہیں سکتے،
تو اپنے گھٹنوں کے بل وہ زور لگا کے چلتے ہیں، کرولنگ کرنا جسے کہتے ہیں کہ بچہ ریڑھدا ہے، تو اس طرح وہ کرولنگ کرتے ہوئے جنت کے باغات میں اللہ نے اس کو وہ بھیج دیا ہے اور وہاں پہ کھیلتا ہے۔ اور اگلی بشارت حضور نے یہ فرمائی کہ جنت میں چاہے وہ بچہ جس عمر کا بھی وہ چلا جائے، چاہے وہ ایک دن کی زندگی اس نے پائی ہو، ایک سانس بھی لی ہو، تو جنت میں جو جائے گا تو اس کی خوراک وہاں پہ کسی بھی بچے کی جنت میں، وہ جنت کے باغات کے پھل ہیں، اس کی دودھ کی یا شہد کی یا پانی کی نہریں ہیں، وہاں سے اس کو رزق ملے گا۔ لیکن اللہ نے ہمارے بیٹے کی شان یہ رکھی ہے کہ اس کی جتنی مدت رضاعت یعنی دودھ پینے کی مدت اس دنیا میں رہ گئی ہے، اللہ اس کی وہ مدت جنت میں پوری کرائے گا۔ آپ اس سے سمجھے کہ اصل کتنی چیزوں کی طرف حضور نے اشارہ فرما دیا کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کا بھی اشارہ کر دیا، اور جو پاکیزہ رزق اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا تو اس رزق کا حصہ اللہ جل شانہ نے سیدہ خدیجہ کے بطن میں بھی رکھا ہے، آپ کے سینے میں رکھا ہے۔ تو اچھا، پھر وہ ماں ہے تو پھر وہ کہتی ہے کہ پھر بھی کاش اللہ انہیں اتنی زندگی دے دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا بیٹا کھیلتے ہوئے، جیسے بچے کھیلتے ہوئے آوازیں نکالتے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ سارے حجاب اٹھا دے اور اللہ تمہیں بھی میرے بیٹے کی آواز سنا دے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں نہیں حضور، بس آپ کی بات پہ یقین آ گیا۔ تو یہ جو حضور کی ہر بات کو تسلیم کر لینے والا جو وصف تھا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اسی لحاظ سے ان کو صدیقہ کہا گیا کہ ہر چیز کو مان لیا انہوں نے۔ اور بندہ مومن کی اصل میں شان بھی یہی ہے، بندہ مومن کی شان بھی یہی ہونی چاہیے، اور یہی شان ہے اس کی کہ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات اس کے سامنے آتی ہے تو اسے ایکسیپٹ کر لے، اسے مان لے۔ اصل میں پیغام ہمارے لیے یہ بھی ہے اس میں کہ بندہ مومن کا بھلا اور اس کا نفع اسی میں ہے کہ اپنے نبی کی ہر بات کو تسلیم کر لے اور کسی بات میں بھی شک و شبہ نہ رکھا جائے۔ تو یہ آپ کے القابات کے حوالے سے میں نے تھوڑا تعارف کروایا۔ پھر یہ وہی خوش نصیب خاتون ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے، حضور کی اپنی جو بیویاں ہیں ان میں سے ایک صرف آپ کی اولاد میں حضرت ابراہیم ہیں جو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ مستقل جو امہات المؤمنین ہیں ان میں سے کسی کی اولاد نہیں تھے، وہ ام ولد ہیں یعنی حضور کی کنیز تھیں، تو ان سے اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا تھا حضرت ابراہیم، وہ بھی اپنے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ باقی جتنی بھی حضور کی اولاد ہے وہ ساری حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہے، یعنی یوں کہیں کہ جتنے بھی دنیا میں سادات کرام ہیں ان سب کی جو ماں ہیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، یعنی حضور کا نسب جو چلا ہے وہ در حقیقت وہ اس نسب کی ماں ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور دیگر بھی بہت ساری خصوصیات ہیں کہ حضور کو ان سے اس قدر محبت تھی، اور انہوں نے بھی حضور کا اس قدر ساتھ دیا تھا کہ جب تک یہ حیات رہیں تو حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حالانکہ عرب معاشرے میں اب بھی دستور ہے کہ جو ایک نکاح کرتا ہے وہاں پہ لوگ اب بھی اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ اللہ نے حیثیت دی ہے پھر بھی ایک نکاح کرتا ہے۔ اب بھی ان کے اندر دستور ہے کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہیں، لیکن ساتھ اچھا مل جائے، زندگی اچھی گزرے اور بندہ ضرورت ہی محسوس نہ کرے تو کیوں دوسری شادی کرے۔ تو وہ تمام قسم کی ضرورتیں جتنی بھی کہہ سکتے ہیں، اہلیہ ہونے کی حیثیت سے، تسلی دینے کی حیثیت سے، دیگر معاملات کی حیثیت سے، سب ضرورتیں پوری کی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ اچھا، پھر ان کی جو خصوصیات میں ایک چیز میں نے خود بھی سمجھی، اللہ اکبر، کہ اس قدر انہوں نے حضور کا ساتھ دیا اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج گرامی کو اور معاملات کو یہ سمجھتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد گرامی کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ حضور کی پیدائش سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور چھوٹی عمر تھی جب والدہ محترمہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اچھا، اب سہارا دیا دادا جان نے، تو ابھی آپ کی بالکل چھوٹی عمر تھی، 8 سال کم و بیش آپ کی عمر تھی، دادا جان کا سایہ بھی وہ اٹھ گیا۔
تو یہ جو یتیمی کی زندگی حضور نے دیکھی. اچھا، چچا جان کا ذکر ہم پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، جناب ابو طالب کا، لیکن اگر حقیقت حال دیکھی جائے تو حضرت جناب ابو طالب وہ تو خود مفلس انسان تھے، یعنی کوئی مالدار نہیں تھے، بلکہ حقیقت کا اگر جائزہ لیا جائے تو جناب ابو طالب کے بچوں کو اور ان کی تربیت ہے، ان کے معاملات ہیں، ان کے روزگار کا معاملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود محنت مشقت کر کے روزگار کما کے ان کے بچوں کو بھی پالا کرتے تھے. لیکن ایک سہارا تھا کہ جب دشمنی کا دور آیا تھا تو جناب ابو طالب نے بڑا سہارا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا، لیکن وہ پھر بھی ایک بندے کو آخر تبلیغ کرنی ہے اور اس میں مختلف لوگوں کی دشمنیاں دیکھنی ہیں، تو بندے نے لوٹ کے تو اپنے گھر میں آنا ہے. پھر گھر میں کیسی تسلی ملتی ہے، یہ سب سے بڑی چیز میٹر کرتی ہے. ایک طرف وہ کسی انسان ہونے کی، بشر ہونے کی حیثیت سے کسی بڑے کا سہارا ہوتا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل محرومیوں کا دور دیکھا تھا، پھر دشمنیوں کا دور شروع ہو گیا. اس دور میں اگر دیکھا جائے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نہ صرف بیوی ہونے کی حیثیت سے بلکہ خاندان کی ایک بڑی خاتون ہونے کی حیثیت سے بھی حضور کا ساتھ دیا تھا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بڑا خاندان کا بڑا کیسے ہوتا ہے؟ میں اگر اس کی مثال دوں، ایک عالم ہیں جنہوں نے یہی مثال دی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے 15 سال بڑی ہیں، اور اس وقت 15 سال کی عمر میں عموماً اگر ہم خواتین کے تذکرے پڑھیں تو 15 سال کی عمر میں ایک خاتون ماں بن جاتی تھی، اور یہ کوئی بعید معاملہ بھی نہیں ہے. تو اس حیثیت سے بھی اگر دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال جو ان کی عمر زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کسی کو سہارا دینا بڑی خاتون ہونے کی حیثیت سے، وہ اس حیثیت سے بھی حضور کا ساتھ دے رہی تھیں. یہی وجہ ہے کہ آپ مکے سے ایک دفعہ باہر نکلے، ایک قبیلہ وہاں پہ آیا ہوا تھا، پردیسی تھا، تو اس قبیلے کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، ضرورت مند تھا، لیکن اتفاق سے مکے کے کسی بندے نے بھی اس قبیلے کی کوئی مدد نہیں کی. وہ اپنی مفلسی، اپنی تنگ دستی بیان کر رہے تھے آپس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہوئے، آپ گھر میں تشریف لائے. سیدہ خدیجہ پوچھتی ہیں کہ حضور اتنے غمگین آپ کس وجہ سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہوتا نا تو کم از کم میں تو ایک بندہ ہو جاتا کہ جو اس قبیلے کی مدد کرتا. تو سیدہ خدیجہ نے فرمایا کہ عرض کرتی ہیں کہ حضور یہ مکے کے کسی بندے نے ان کی مدد نہیں کی؟ آپ نے فرمایا نہیں کی. آپ نے فرمایا حضور سارے مکے کے سرداروں کو آپ اپنے گھر میں دعوت دیں، سب کو دعوت دیں. حضور گئے، سب کو دعوت دی. جب حضور ان کو دعوت دینے کے لیے چلے گئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے ہیرے، جواہرات، اشرفیاں، جتنی بھی تجارت کا سامان، چیزیں تھیں، جو بھی نفع حاصل کیا ہوا تھا، وہ اپنے گھر میں ڈھیر لگا دیا. اتنا ڈھیر لگایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دے کے آئے، آ کر بیٹھے تو حضور اس ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے. ڈھیری لگا دی انہوں نے. سارے مکے کے جب سردار آ گئے تو سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ حضور اس سے پہلے تو میں اپنے جو مال ہے تجارت کا اس میں خود تصرف کرتی تھی، میں فیصلے کیا کرتی تھی. آج کے بعد یہ سارا جو کچھ بھی ساز و سامان ہے، مال ہے، حضور سارا آپ کے نام لگے. اس کے بعد جب بھی اس مال کا تعارف ہوگا تو یہ تعارف ہوگا کہ حضور کا مال ہے، خدیجہ کا مال نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے جہاں بھی تقسیم کرنا چاہتی ہیں آپ تقسیم فرما دیں. اور حضور کی کمال سخاوت ہے کہ حضور نے بھی سارا تقسیم کر دیا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ بڑا حوصلہ ہے، بڑی حوصلے کی بات ہوتی ہے. اور جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت بڑی ایک ذمہ داری عائد ہوئی تھی کہ اب آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، لیکن اب سے اپنی نبوت کا اعلان کیجئے اور لوگوں کو پھر تبلیغ کیجئے. اور آخری نبوت تھی، اس کے بعد کوئی نبوت بھی نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کانپ رہا تھا جب آپ گھر میں تشریف لائے تھے. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کیسے آپ کو تسلی دی. کتنے بہترین، یہ سیاਣੀ عورت کی نشانی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ حضور دیکھیں کوئی ضرورت مند آپ کو جب معلوم ہو جائے تو آپ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو آپ نبھاتے ہیں، بیواؤں کو پوچھتا کوئی نہیں ہے.
آپ ان کی بھی مدد کرتے ہیں، اور بہت ساری خصوصیات آپ کے اندر ہیں۔ تو حضور یہ بتائیں کہ جس بندے کے اندر اتنی اعلیٰ خصوصیات موجود ہوں، اس کا رب اس کو کیوں رسوا کرے گا؟ یقیناً آپ کا رب آپ کو بہت نوازے گا۔ یہ تسلی دے کے پھر حضور نے جو فرمایا تھا کہ میرے اوپر چادر اوڑھ دو، پھر انہوں نے چادر اوڑھائی، تسلی دی۔ پھر ایک مشورہ دیا کہ چلیں میرے چچا زاد بھائی جو ورقہ بن نوفل ہیں، وہ بڑے عالم ہیں، اہل کتاب میں شمار ہوتے ہیں، بڑے عالم ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں۔ ان کے پاس لے گئے۔ یہ ان کا سیاںا پن تھا۔ اصل میں حکمت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہاں سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے ہوئے نا وہ گمراہی کا شکار بھی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس طرف دھیان کیا کہ حضور کو تو اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور کو نبوت ملنی ہے، کبھی ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں آیا تھا حضور کو نبوت ملنی ہے جی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اعلان نبوت سے پہلے وہ جو پتھر ہیں، میں ان پتھروں کو جانتا ہوں، جب ان کے سامنے سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ سلام کن الفاظ میں کرتے تھے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، سیدہ خدیجہ جب حضور کو لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، ورقہ بن نوفل نے ساری نشانیاں دیکھ کے فرمایا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کا اس زمانے میں انتظار کیا جا رہا ہے، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ مشکل کا وقت ان پہ آئے گا، لیکن اللہ نے مجھے اگر اتنی زندگی دی کہ جب ان پہ مشکلات کا دور آئے گا میں ان کا ساتھ دوں گا۔ ٹھیک، لیکن یہاں پہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کیوں مشورہ دیا؟ کیا حضور کی زبان پہ اعتبار نہیں تھا ان کو؟ ان کا سیاںا پن یہ تھا کہ حضور کی زبان پہ بھی بالکل اعتماد تھا ان کو، لیکن مشورہ اس لیے دیا کہ پہلا جو اظہار ہے نبوت کا اور اس ذمہ داری کا، اگر حضور خود کریں گے تو مشکل بہت بڑی ہوگی، تو پہلا اظہار ہم کسی اور کی زبان سے کروا دیں تاکہ اعلان کرنا آسان ہو جائے۔ یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عقل مندی، دانشوری، زیرکی عطا فرمائی تھی کہ حضور کے ہر معاملے میں وہ حکمت سے کام لیتی تھی۔ اسی لیے پھر یہی خدمات تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو فراموش نہیں ہونے دیا، حتیٰ کہ جس وقت حضرت سیدہ کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت یہ معاملہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ ایسا معاملہ ہوا تھا، پہلی مرتبہ آپ کی ساری اس تبلیغی مساعی میں کہ آپ جب گھر میں تشریف لائے تو مٹی آپ کے چہرہ مبارک پہ، آپ کے سر کے بالوں پہ، داڑھی کے بالوں میں تھی، اور عام طور پہ ہوتا ہے نا مٹی پڑی ہو تو بندہ صافے کے ساتھ وہ صاف کر لیتا ہے، ہاتھ مار کے جھاڑ کے صاف کر لیتا ہے۔ تو حضور اس قدر پریشان تھے۔ گھر میں آتے ہیں، صاحبزادیاں بڑھ کے حضور کو لیتی ہیں، اور ایک صاحبزادی آتی ہے تو وہ آ کے حضور کے سر مبارک دھونے کا انتظام کرتی ہے، دوسری صاحبزادی کپڑے لے کے کھڑی ہوئی ہے، تسلیاں دے رہی ہیں کہ ابا جان ہم بیٹیاں ہیں نا، لیکن بیٹی تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے ساتھ دے سکتی ہے نا، کہ جو بیوی کا ساتھ ہوتا ہے یا سیدہ خدیجہ کا ساتھ جو حضور نے گزارا تھا۔ اور چلے میں اس ایک ساتھ کی اور بات کر دوں تاکہ ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ شیب ابی طالب کا تذکرہ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ اہل مکہ نے حضور کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر کے ان سب کو، حضور کے ماننے والوں کو بھی مکے سے نکال کے ایک وادی میں محصور کر دیا تھا۔ تو اس وقت حضور کے کھانے پینے کا انتظام، جو سارا انتظام ہوتا تھا، سیدہ خدیجہ کے خاندان کے لوگ کیا کرتے تھے، اور آخر میں جو صلح کروائی اور محاصرہ سارا ختم کروایا تھا، یہ بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے خاندان کے عمل دخل سے محاصرہ ختم ہوا تھا۔ یہ بہت بڑی اس وقت کی کامیابی تھی۔ اب یہ ساری چیزیں حضور کے سامنے تھیں۔ بیٹیاں اگرچہ کہہ رہی ہیں کہ حضور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں نا، ہم آپ کا ساتھ دیں گی، لیکن تکلیف جو محسوس ہو رہی تھی، ایک تنہائی سی محسوس ہو رہی تھی، ایک ساتھ جو چھوٹ گیا تھا، اس کی ایک الگ سے پریشانی ہوتی ہے بندے کو۔ یہی وہ پریشانیاں تھیں کہ دنیا کے یہ تعلقات اور دنیا کی یہ جو ہمدردیاں ہوتی ہیں، جب اس سے حضور نے تنہائی محسوس کی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا وہ سفر عطا فرمایا تھا۔ یعنی اس قدر حضور نے ان کی تنہائی کو اپنے اوپر طاری کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ساتھ محسوس کیا کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ بات کر دی، آپ نے فرمایا کہ حضور وہ بزرگ خاتون تھی، عمر میں کتنی ہی بڑی تھیں آپ سے، بزرگ خاتون تھی، بوڑھی خاتون تھیں، لیکن ان کی محبت سے، ان کی یاد سے حضور آپ ابھی تک نکل نہیں سکے۔
تو آپ نے غصہ فرمایا تھا کہ عائشہ تم کس خاتون کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ تم نے معمولی آواز میں کہہ دیا کہ بوڑھی خاتون تھی۔ تم جانتی ہو کہ کس مشکل وقت میں اس خاتون نے میرا ساتھ دیا تھا، کہ جب مکے کے ہر گھر سے میرا انکار ہو رہا تھا، میں گھر میں آتا تھا تو ایک خاتون میرا اقرار کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ حضور آپ حوصلہ رکھیں، آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ دیگر لوگ کس طرح اپنے مال بچا بچا کے رکھ رہے تھے، لیکن اس خاتون کو جب مال پیش کرنے کا وقت آیا تو اس نے ایک ٹکا بھی مجھ سے چھپا کے نہیں رکھا، ایک درہم ایک دینار بھی، سب کچھ آ کے میری بارگاہ میں اس نے پیش کر دیا تھا۔ میں اس کی جو خدمات ہیں کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ اس سے ہمیں ایک سبق ضرور ملتا ہے، جس بندے نے اپنی زندگی حضور کی ذات کے لیے وقف کر دی، جس بندے نے کبھی بھی دین اسلام کے لیے مال خرچ کرنے کا معاملہ آیا ہو تو کبھی اس نے بخل سے کام نہ لیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا ہے، اگرچہ وہ بیوی کا عمل تھا، اس کے صلے میں حضور نے بتایا کہ جس نے اپنا مال پیش کیا ہو، جس نے اپنا آپ پیش کیا ہو، حضور کے دین کا ساتھ دیا ہو، حضور ان کی محنتیں اور اس کے جتنے بھی معمولات ہوتے ہیں، اس کی جتنی بھی خدمتیں ہیں، حضور کبھی بھی فراموش نہیں کرتے، ہمیشہ یاد رکھتے ہیں حضور ان کو، اور قیامت میں بھی اللہ کی بارگاہ سے حضور پھر ان کا صلہ بھی لے کے دیں گے اللہ کی بارگاہ سے۔ تو یہ مختلف قسم کی چیدہ قسم کی خدمات کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ چیزیں ہم جو سنتے ہیں اور تذکرہ بھی کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو ہمیں آگاہی ہو کہ دین اسلام کی خدمات پیش کرنے والے کون سے مرد یا خواتین تھیں، پھر خاص طور پہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کا ساتھ دیا ہے تو ان کو اللہ کی جناب سے صلہ کیا عطا ہوا ہے۔ یہی چیزیں ہمارے تذکروں میں ہونی چاہیے تاکہ ہم جب تذکرہ کریں گے تو ہمیں پڑھنے کا موقع ملے گا، سمجھنے کا موقع ملے گا، پھر ہم بھی سمجھیں گے کہ اس انسانی دنیا میں زندگی گزار کے آخر وہ ان کی زندگی کی خوبیاں کون سی تھی کہ اللہ نے اس قدر نوازا ہے، ہم بھی اسی سیرت پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں۔ تو جو چیزیں ہم سمجھتے اور سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک ہستیوں کی محبتیں، عقیدتیں سدا ہمارے دلوں میں قائم رکھے، اور ان کی سیرت کا جو بہترین پیغام ہمیں ملتا ہے، اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔